یہ آزمائش کا وقت ہے. میں کیونکہ اس چیز سے خود گزری ہوں تو میں آپ کی تکلیف کو، آپ کی آزمائش کو، آپ کی مشکل کو، میں اس مشکل وقت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں. اور اسی لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ادھر آؤں، آپ لوگوں سے خود ملوں، دیکھوں کہ آپ کو افطاری میں کیا دیا جا رہا ہے، کھانے پینے کا کیسا نظام ہے، جیل کا کیسا نظام ہے. آپ میں سے کچھ آج اللہ کا شکر ہے رہا ہونے جا رہے ہیں، کچھ جلدی رہا ہو جائیں گے، اور کچھ جو ہے ان کی شاید آزمائش کچھ لمبی ہے. میں آپ کی آنکھوں میں وہ سب چیزیں پڑھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، اور مجھے احساس ہے اس چیز کا. میرے بھی 3 بچے ہیں اور میرے والد یہاں پر اس جیل میں تھے، بالکل ساتھ ہی ان کا بیرک ہے، اور میرا یہاں پر تھا. ہم لوگ ساتھ تھے لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور ملاقات ہوتی تھی. جب ملاقات کا دن ہوتا تھا تو جیلر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے آفس میں، یا یہ ظہیر صاحب ہیں جو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کے آفس میں ہفتے میں 1 بار ملاقات ہوتی تھی. اور ایک دن جب میں یہاں تھی تو مجھے اپنے والد کا خط ملا. وہ ساتھ والی ادھر بالکل 5 منٹ کے فاصلے پر وہ تھے. آج میں ان کی بھی پہلی بار میں ان کی بیرک دیکھ کے آئی ہوں کہ وہ کہاں تھے. اپنی میں نے نہیں دیکھی، ان کی میں دیکھ کر آئی ہوں. تو یہاں پر جو باپ ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، وہ یہ سب سمجھتی ہیں کہ یہ کیا تکلیف ہے. تو مجھے ایک دن ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہاں سے مجھے گرفتار کر کے وہ نیب لے کے جا رہے ہیں. اور پھر کچھ چند دن کے بعد مجھے یہ پتا چلا، انہی میں سے ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے فریحہ، جو میری ڈیوٹی پہ ہوا کرتی تھی، اور انہی میں سے ایک آپ لوگوں میں سے ایک سٹاف میں تھی جنہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ان کو کیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی بہت حالت خراب ہو گئی ہے اور ان کو ہسپتال میں داخل کرا دیا. میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس کو پتا نہیں تھا. وہ وقت جو میں نے گزارا یہاں پہ، باقی وقت آزمائش کا تھا. میں کبھی، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں پر جو بیٹھے اور جو یہاں نہیں بیٹھے، جو بے گناہ ہوں گے. تو وہ اس وقت میں سوال کرتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں یہاں پر آئی ہوں. پھر جب اس کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا تو میں جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے. ہمارے نظام انصاف میں کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں کمزوری نہیں ہے. اور مشکل وقت ہے، میں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی جتنی آسانی میں آپ کے لیے کر سکوں، جو میں بہتری اس نظام میں لا سکوں وہ میں لاؤں گی انشاءاللہ تعالی. میری بات، جب میں ادھر تھی، جب میں اڈیالہ جیل میں تھی، وہاں بھی میں 4-5 مہینے رہی، یہاں بھی 4-5 مہینے رہی. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگ، ابھی مجھے میرے ساتھ جو بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اپیلز کے انتظار میں ہیں. تو میں اس تکلیف کو بھی جانتی ہوں، کیونکہ جب میری بیل کا موقع آتا تھا، تاریخ آتی تھی، تو میں انتظار میں ہوتی تھی کہ شاید کوئی خبر آئے. تو پتہ چلتا تھا کہ جج جو ہے وہ 3 ہفتے کی چھٹی پہ چلا گیا. تو مجھے یہ اندازہ ہے، میں ماں ہوں، بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے کرب کے لمحات ہوتے ہیں. اور میں جب اڈیالہ میں تھی، وہاں پہ میری والدہ کینسر کی مریض تھی، تو میری ان سے بات نہیں ہو سکی، میرے والد کی ان سے بات نہیں ہو سکی. ہمارے وقت میں ہفتے میں 20 منٹ ہوا کرتے تھے، جس میں سے کٹ کے 18 منٹ رہ جاتے تھے. تو مجھے آج بھی، آپ سب میرے ساتھ اس بات کو، آپ کو جانتے ہیں کہ میرا فون، جب وہ باہر برآمدے میں فون لگا ہوتا تھا تو مجھے 18 منٹ ملتے تھے ہفتے میں. تو میں کبھی اپنے کسی بچے کو فون کرتی تھی، کبھی اپنے بہن بھائی کو، اپنی والدہ کا پوچھنے کے لیے. تو میری نظر گھڑی پہ ہوتی تھی کہ میرے کہیں 18 منٹ وہ ہے ختم نہ ہو جائے. 5-5 منٹ کر کے وہ میں ہفتے پہ ڈیوائڈ کرتی تھی تاکہ میری بات چیت ہو جائے. سب سے زیادہ فکر مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی ہوتی تھی، جس کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی، 14-15 سال کی. تو وہ مجھے بہت، اس نے بھی وہ وقت میرے سے زیادہ تکلیف میں گزارا. تو میری جب والدہ کی آخری دن تھا تو میرے والد اس دن کورٹ گئے تھے، تو ان کو وہاں پتہ چلا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے.
انہوں نے بہت کوشش کی, منت کی, سماجت کی وہاں کی جیلر کی کہ 1 منٹ میری بات میرے گھر والوں سے, بچوں سے کرا دو کہ میں اپنی وائف کو دیکھ لوں, اس سے بات کر لوں یا پتہ کر لوں ان کا کیا حال ہے. وہ نہیں کر سکے. اس لیے آج آپ کے لیے ہم ویڈیو کال کی سہولت لے کر آئے ہیں. اور میں جیل خانہ جات کی آئی جی صاحب سے یہ کہوں گی کہ اس کو پورے پنجاب کی جیلز میں اگلے مہینے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. میں گئی تھی آج دیکھنے کے لیے جہاں کچھ حضرات اپنی فیملی سے ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ ایک ینگ قیدی تھا بیچارہ, وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا, چھوٹی بچی سے, ساتھ اس کی وائف بیٹھی تھی, اور ایک اور بڑا خوش ہو کے, اس کی فیملی بھی خوش تھے, وہ ویڈیو کال کر رہے تھے. تو مجھے یہ کافی تو نہیں ہے, لیکن چلیں جب آپ کو اپنے پیاروں کی یاد آئے, اپنے بچوں کی یاد آئے, اپنے والدین کی یاد آئے, اپنے بہن بھائیوں کی یاد آئے, تو کم از کم آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے. ہفتے میں 2 دفعہ 20-30 منٹ کی, ایسا ہی ہے نا, تو 40 منٹ ہفتے کے آپ کو مل جائیں گے. تو شاید یہ لمحات میں آپ کو کچھ سکون, کچھ خوشی جو ہے وہ میسر آ سکے. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے جو بہنیں بھائی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, اپنی مرضی سے یہاں کوئی نہیں آتا. کبھی انسان سے کوئی غلطی ایسی سرزد ہو جاتی ہے, کبھی حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان یہ راستہ اختیار کرتا ہے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آئی جی جیل کے ساتھ بیٹھ کے, ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, میں اس طرح کا کوئی ایک ہم بہتری اصلاحات لے کر آئیں کہ آپ کو یہاں پر ان دیواروں میں بند کرنا مقصود نہ ہو, آپ کو ایک بہتر شہری بننے میں آسانی ہو, اور آپ کو اچھے ہنر سکھائے جائیں, تاکہ جب بھی آپ اس جیل سے باہر نکلیں, اللہ تعالیٰ کرے یہ آزمائش کبھی کسی پہ نہ آئے, تو جب آپ جیل سے باہر نکلیں تو آپ ایک باعزت روزگار کمانے کے قابل ہوں, آپ باعزت شہری بنیں. میری یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی ایسا ہے, یہاں پر 24 گھنٹے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں آئے, کیوں آئے, کیسے آئیں, اور پھر ہمارے قانون کے نظام میں اتنی کمزوری ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور یہ جو ہمارا نظام قانون ہے یہ طاقتوروں کے لیے کمزور ہے, اور جو بے گناہ ہے اس کے لیے یہ بڑا سخت ہے. تو میں اپنی جو جوڈیشری ہے ان سے بھی یہ بات کروں گی کہ جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں, ان کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے ہم اگر کچھ کر سکیں تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا. مجھے ابھی یہاں پہ پھر میں ابھی یہاں پر 20 بیڈ کے ہسپتال کا بھی افتتاح کر کے آئی ہوں, اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں. انہوں نے بہت بڑا اچھا ہسپتال بنایا جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے. ہمارے وقت میں یہاں پر ایک کمپاؤنڈر ہوتے تھے جو بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتے تھے, تو اچھا ہے 4 ڈاکٹرز آئیں گے یہاں پر, ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر بنایا ہے, یہاں پہ مختلف طرح کی وارڈز بنائی ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, اور اگر آپ کو خدا نخواستہ اگر کوئی صحت کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو فوراً اس کی قریب میں اس کی سہولت جو ہے وہ ملے. پھر میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا نظام بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملیز, جب آپ کو آپ کے جو گھر والے ہیں جب وہ آپ کو ملنے آئیں تو کم از کم باعزت طریقے سے اس کا بندوبست ہو, تاکہ ان کو بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. میں آج پنجاب بھر کے قیدیوں کی قید میں سزا میں 3 ماہ کی معافی کا کمی کا اعلان کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے. اور 155 قیدیوں کو جو 15 کروڑ سے زائد دیت کی رقم تھی, جس کی وجہ سے, جس کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے تھے, تو ان کی وہ دیت کی رقم ادا کر کے, جس میں ہمارے بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے, تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج رہا کر رہے ہیں.
اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ رمضان المبارک کے باقی روزے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھ سکیں گے اور عید الفطر کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائیں گے. میری پھر آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ان کی مشکلات میں آسانی کرے, اور امید کرتی ہوں کہ جو ہمارا نظام قانون ہے, جو ہمارا قانون کا نظام ہے, عدل کا نظام ہے, اس میں بہتری آئے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو یہ قید کی مصیبت برداشت نہ کرنا پڑے, اور جو انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف ملے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ, مہربانی.